السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کو لے کر کے بڑے خرافات اور بدعات شروع ہو گئی ہیں۔ لوگ اس پر یقین کرنے لگے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہے اور کچھ حضرات ناواقف ایسے مل جاتے ہیں جو صرف اسی کو مؤثر حقیقی ماننے لگتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے تعویذ گنڈوں سے ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے ہر کام کے لیے تعویذ گنڈے کا سہارا لیتے ہیں۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماری آ رہی ہیں، فلاں ہم سے دشمنی کر رہا ہے، فلاں پڑوسی پریشان کر رہا ہے، فلاں نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں کے لیے غرض یہ کہ ہر ایک کام کے لیے تعویذ کا سہارا لینے لگے۔ یاد رکھیں، اس سلسلے میں جو ہماری غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کریں، اور میں آپ حضرات کے سامنے صرف اسی مقصد کے لیے، اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ یاد رکھیں، تعویذ گنڈے کو روحانی علاج کا نام دینا مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں زیادہ منہمک ہونا ہے، کیونکہ نہ تو یہ عبادت ہے اور نہ ثواب کا کام ہے، اور اس کو اپنا مشغلہ بنا لینا، اسی کو پیشہ بنا لینا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز کے لیے، فلاں کام کے لیے تعویذ دے دیجیے۔ جب ہم ان سے منع کرتے ہیں کبھی ہم سے تو نہیں آتا ہے یہ کام، تو ایسی صورت میں بڑی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، اتنے بڑے فلاں عالم صاحب ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، ان سے تعویذ نہیں آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ جو مدارس ہیں، جو ادارے کھلے ہوئے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند یا اس سے ملی ہوئی شاخیں ہیں، ان میں صرف اور صرف تعویذ گنڈے کا درس دیا جاتا ہے۔ ان میں صرف یہی سکھلایا جاتا ہے روز جھاڑ پھونک کرنا کیسے کریں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو عالم ہے، صحیح عالم ہے، تو وہ صحیح عالم وہی ہوگا جس کو تعویذ گنڈے آتے ہوں گے، جھاڑ پھونک کرنے والا ہوگا، اور جس شخص سے تعویذ گنڈے نہیں آتے ہیں، جھاڑ پھونک نہیں آتا ہے، تو اس کو وہ عالم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمارا یہ ذہن خراب ہوتا چلا گیا ہے، ہم نے یقین کر لیا ہے تعویذ گنڈوں پر، لہذا ان میں زیادہ منہمک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنا مشغلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس سے سارے کام، دنیاوی سارے امور تعویذ گنڈے سے ہونے لگتے اور سارے مسائل کا حل تعویذ ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کفار و مشرکین کی طرف ایک تعویذ گنڈا ایسا کر دیتے، جھاڑ پھونک کر دیتے، اس سے سارے کے سارے آ کر کے قدموں میں گر جاتے، لیکن نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا ہے، اسلام کو پھیلانے کی ہر تدبیر کی ہے۔ ہاں، یہ بات بھی درست ہے کہ وقتاً فوقتاً کبھی کبھی تعویذ وغیرہ یا پھر قرآنی آیات، قرآنی صورتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، قرآنی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، کچھ دعا و اذکار ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، جس کو استعمال کرنے سے، جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیماری کو سے شفا عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کو مشغلہ نہیں بنایا۔ دنیاوی ہر امر کے لیے تعویذ گنڈا، جھاڑ پھونک کرنا، اسی میں منہمک نہیں رہے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، لہذا اسباب اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، صرف جھاڑ پھونک کے چکر میں نہ پڑیں۔ اور جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، ہمارے معاشرے کے وہ طبقہ جو تعلیم سے بہت زیادہ پیچھے ہے، جن کو دین کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ زیادہ اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اس کو نہ ہی مشغلہ بنانا ہے اور نہ ہی اس کو عبادت سمجھنا ہے۔ جیسے کہ بخار آیا، دوا کھانا، دوا لینا، یہ ایک جائز امر ہے، مباح امر ہے، لہذا لے لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔
تو اسی طرح سے تعویذ گنڈا بھی ایک مباح امر ہے، زیادہ سے زیادہ جائز ہے، لیکن اس کو ہم ثواب یا پھر اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے۔ لہذا جہاں تک اس کی حد ہے وہاں تک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ہر کام کے لیے تعویذ گنڈا مانگیں، یا ہر کام کے لیے کچھ لوگوں نے جیسے پیشہ بنا رکھا ہے اسی کو مشغلہ بنا لیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ لہذا ان تمام تر چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، تعویذ گنڈوں کا انہوں نے اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے، اور اپنے جو شاپ ہے، دکان ہے، اس کے سامنے لکھتے ہیں روحانی علاج۔ میرا عزیز، روحانی علاج یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روحانی علاج اس کو نہیں کہتے۔ اصل روحانی علاج دل کا علاج ہوتا ہے، کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر جو حسد ہے اس کو دور کریں۔ اگر کسی کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، ریا پیدا ہو گئی ہے، تو اس تکبر کو کیسے ظاہر کریں؟ کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے اخلاق کیسے درست کیے جائیں؟ باطنی اصلاح کا نام روحانی علاج ہے۔ یہ جو آج تعویذ گنڈوں کو روحانی علاج نام دے رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔